اندر اتنی جگہ ہے، گنجائش ہے، تو آپ لوگ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ محمد ایک دفعہ سورہ حمد اور ایک دفعہ سورہ اخلاص بانیان مجلس کے مرحومین، آپ کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ اور جن کا دنیا میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام کے لیے ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مقام الحمد والمقام المحمود ابو القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فی محکم کتابے و محسن خطابے وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صلوات محمد گرامی قدر سالانہ مجلس اعزاں ہے، اور مجلس کے بعد جو ہے زیارت بھی برآمد ہوگی۔ اس کرۂ ارض پہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان کو پڑھ لیجیے، جتنے نظریات ہیں، جتنے افکار ہیں، ان سب کو ایک ایسے مسیحا کی ضرورت ہے کہ جو یہاں بھی ان کے کام آئے اور اگلی دنیا میں بھی ان کے کام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے وہ زبان سے اقرار کریں نہ کریں، چاہے وہ اس بات کا اعادہ آپ سے کہیں نہ کریں، مگر ان کی کتابیں، ان کے ادیان کا لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ چاہے کوئی بھی دین ہو، اسے اس سیارے پہ ایک مسیحا کی تلاش ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آئے گا، کوئی کہتا ہے کہ پیدا ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ آ چکا۔ اب ان ساری باتوں سے یقین ہو جانا چاہیے کہ صرف ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں، سارے ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ قبلہ۔ پھر جب سبھی کو مسیحا کی تلاش ہے تو دنیا میں کیوں نہ انسان سچوں کو تلاش کر لے، سبحان اللہ، تاکہ مسیحا کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔
جو جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اگر آپ کو کسی مزار پہ بیٹھا ہوا روزانہ نظر آؤں تو آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا تو مزار پہ بیٹھے رہتے ہیں، مزار والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اگر میں آپ کو مسجد میں نظر آؤں تو آپ کہیں گے کہ مسجد میں مولانا نظر آئے تھے. کیا کہنی ہے بابا. مندر میں نظر آؤں آپ کہیں گے مندر میں نظر آئے تھے. تو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے. اور قرآن نے آواز بھی یہی دے دی ہے کہ نَتَوْكُلُونَ عَاصِمْ بِإِمَامِهِمْ. قیامت کے دن ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا ہماری مشکل آسان ہو گئی. ہم تو یہی ترجمہ پڑھ رہے تھے کہ امام کے ساتھ ہوگا، مگر اشرف علی تھانوی صاحب نے ہماری مشکل اتنی آسان کر دی. ہم تو ویسے ہی تمام مکتب تشیع والے اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں نے کہا ہمارے لیے تو اور آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے تو اب کوئی تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہمیں کوئی فکر ہے کہ ہم جس کے دامن کو تھامیں گے اس کے ساتھ اٹھیں گے. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. جو جس کو امام بنا کے اس کا دامن تھام لے اٹھایا وہی جائے گا. اگر کہے کچھ مگر اللہ تو جانتا ہے. یہاں چاہے نعرے لگاتا رہے کہ مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، مگر جس سے فکر ملے گی اسی کے ساتھ اٹھے. ہماری تو مولانا نے مشکل آسان کر دی. ہم نے کہا ہم تو یہی ترجمہ لیے لیتے ہیں آپ سے، اس لیے کہ مولا کا قول ہے جب اچھائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو. تو جو جس کی اچھی بات ہے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے جس کا دامن تھاما ہوگا اس کے ساتھ اٹھیں گے. ہم نے جس کا دامن تھاما ہے ہم بڑے مطمئن ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہاں، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان کے جتنے پیشوا ہیں وہ یہاں کے ذمہ دار ہیں. وہاں کا کسی نے نہیں کہا کہ کیا ہوگا، کون ذمہ دار ہوگا وہاں کا. یہ آپ کو اللہ نے خوش نصیب بنایا ہے کہ آپ کے ہادیوں نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ ہم صرف یہاں کام نہیں آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. برحمت علی محمد بلندر صلوات. سوائے کے مورخہ میں ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے برق سوزاں کے نام سے، کڑکتی ہوئی بجلیاں. پوری کتاب مکتب جعفریہ کے رد میں انہوں نے لکھی ہے، مگر میں ان کا حوالہ نہیں دے رہا. میں علامہ حلمینی علیہ رحمہ کا حوالہ دے رہا ہوں، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ بات بتائی کہ پولیس راج جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور بال سے زیادہ باریک ہوگی اور گزرنا آپ سب کو ہوگا، کسی کو این آر او نہیں دیا سرکار نے. کوئی بھی ہو این آر او کسی کو نہیں ملے گا، گزرنا سب کو ہے. جب یہ سنا تو سب پریشان ہو گئے. اب میرے جملے نہیں، علامہ حلمینی کے جملے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، مگر نہیں کیا تو ہم عربی سے اردو خود بنا لیتے. کہنے لگے سب جمع ہو کے نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں. کیا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے خطبے میں کہہ دیا کہ تلوار سے بھی تیز، بال سے بھی باریک اور گزرنا بھی سب کو ہے، تو ہم کیسے گزریں گے؟
انہیں بھی اپنی فکر تھی، ٹھیک ہے نا، اور کسی کی فکر نہیں تھی، ورنہ وہ کہتے کہ امت مسلمہ کیسے گزرے گی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہم کیسے گزریں گے. علامہ المینی لکھتے ہیں سرکار کے چہرے پہ تبسم، برابر میں بیٹھے تھے علی، ہاتھ اٹھایا، محمد جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، ہم کو بھی اس سے پیار ہے، بولو نعرہ حیدری. میں نہیں لکھتے سرکار پہلے مسکرائے دیکھ کے، سبحان اللہ. اور پھر علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، واہ واہ واہ. اور شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سنو، جس کے پاس اس کا جواز ہوگا، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے پاس اتنا تو طے ہو گیا نا، تو اب علی سے مقابلہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. جو علی کے جواز کے محتاج ہوں گے وہ علی سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، جو علی کے جواز کے وہاں خود لائن لگائے کھڑے ہوں گے کہ علی دے پروانہ تو ہم گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو علی جواز دیں گے، یہی ہے نا، علی پروانہ دیں گے. خدا کی قسم مجھے تو عقلوں پہ حیرانی ہوتی ہے کہ جس کا بیٹا اتنی بڑے بڑی شخصیات کو پلے صراط کا پروانہ دے، اس کے باپ کے ایمان پہ آج کا مولوی بات کرے گا؟ اور تو کریں، فکر تو کریں مسلمان، ٹھیک ہے نا، کہ عبادتوں کا توازن ہے. کہا میں چلا گیا ایئرپورٹ، میں نے کہا صاحب میں مولانا ہوں، مجھے جانا ہے، اور جاتے بھی رہتے ہیں، مجھے ذرا ایئرپورٹ پہ اندر جانے دیں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، فلاں مجھے جانتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب جس کو بھی آپ جانتے ہوں اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا جائیں امیگریشن میں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا یہ محکمہ ہے؟ میں نے کہا کیا کروں وہاں سے؟ کہا جواز السفر بنوائیں. عربی میں جواز السفر، اردو میں سفر کرنے کی اجازت، انگلش میں پاسپورٹ. میں نے کہا اچھا. میں آ گیا، میں نے یہاں سے امیگریشن سے پاسپورٹ بنوایا، پھر چلا گیا. میں نے کہا یہ لیجیے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کی بیدار سماعتیں دیکھوں گا، ورنہ چند ساعتوں میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. زبردستی مجلس پڑھنے کا میرا مزاج. سلامت رہے قبلہ سلامت رہے. میں دوبارہ چلا گیا. میں نے پھر اس کو سول ایویشن والے کو پاسپورٹ دیا، سینہ تان کے. میں نے کہا یہ لے، بنا کے لے آیا. وہ بچے گر رہا ہے، 36 پرچے تھے پاسپورٹ پہ. اس نے سارے خالی پرچے دے کے بند کیا، میری جیب میں رکھا. کہا مولانا جا لانڈی گھومے، ملیر گھومے، کیا چلے جائیں شاہ فیصل. میں نے کہا کیوں بھائی؟ مجھے تو اندر جانا ہے. کہنے اندر اس پہ نہیں جا سکتے. میں نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جواز السفر لے آؤ، اندر چلے جاؤ گے. کہا یہ جواز السفر جب کارآمد ہے جب جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کا ایمبیسیڈر اس پہ اپنی مہر نہ لگا دے. آج مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ ہے پاسپورٹ. جب تک علی کی ولایت کے سلامت ہے قبلہ. بہت اعلیٰ. جب تک اجازت نہیں ملے گی، وہاں سے مہر نہیں لگے گی، تو پاسپورٹ لے کے کیا کریں گے؟ آپ گھومتے رہیے پاسپورٹ لے کے. یہ پاسپورٹ کام نہیں آئے گا جب تک اس پہ مہر نہ ہو. تو اب اس مادی دور میں مسیحا کی تلاش ہے دنیا. جھوٹ کے اتنے بڑے جزیرے میں ایک سچائی کا چھوٹا سا جزیرہ جسے تلاش کرنا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے کہہ رہا ہے کنوا صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اچھا یہ نہیں کہا اللہ میاں نے کہ سچوں کو تلاش کرو یا سچے بنا لو. نہ بناؤ نہ تلاش کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہو جانے سے کیا مراد ہے؟
کچھ سچے موجود ہیں، جبھی تو اللہ نے کہا کہ ان کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ تو کس نے تلاش کیے وہ سچے؟ کہاں ہیں وہ سچے؟ پوچھئے امت مسلمہ کے سر پہ قرآن رکھ کے کہ کونوا مع صادقین کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ سچے بنانے کا نہیں، کہا سچے کس کو تلاش کرنا کا نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ایک جمع کا صیغہ ہے، کونوا مع صادقین، صادقین صادقین جمع کا صیغہ۔ اگر اللہ کہتے تھا نا صادق، پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی سچے، ہم بھی خدا نے کہا صادق نہیں صادقین کا تلاش کہاں کریں؟ کہا ایک نہیں، میں نے 12 نور کے صادق بھیج دیے، جس کے دامن کو تھامو گے وہ تمہیں سچا نہیں، 12 سچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے سامنے سچ بنا یہ وہ ہیں، سچ بنا یہ دیکھ رہے تھے، یہ سچے نہیں ہیں، سچائی ان کی محتاج ہے۔ دنیا سمجھی نہیں آل محمد کے مرتبے کو، کوئی اختلاف ہی نہیں، اتنی سی تو بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، بتحقیق ہم نے بھیجا، پروردگار کیا بھیجا؟ کہا پہلے نور پھر کتاب۔ پروردگار خالی کتاب بھیج دیتے، یہ نور کیوں بھیجا؟ مسلمانوں سے پوچھئے نور کون سا نور ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے اہل سنت بھائی تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، وہ تو ہمارا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار نور کے تھے۔ میں تو افغان مہاجروں کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے، ان سے پوچھئے اللہ کہہ رہا ہے نور پہلے کتاب بعد میں، تو یہ نور کون سا تھا جسے اللہ نے بھیجا؟ اور وہ بھی کتاب بعد میں، نور آگے کتاب پہلے بعد میں، یعنی نور اتنا اہم تھا جو کتاب سے پہلے آ رہا ہے۔ غور تو کریں، مسلمان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے یہ نور کون سا تھا جسے اللہ بھیج رہا تھا اور اس کے بعد کتاب بھیجی؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ معلم پہلے بھیج رہا ہوں کتاب بعد میں، کہیں یہ نہ کہتے نا کتاب پڑھتا کیسے، معلم ہی نہیں تھے۔ اللہ نے کہا معلم پہلے بھیج رہا ہوں کتاب بعد میں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہا سرکار نے اپنے آخری خطبے میں مٹا دیں دنیا کتاب اس سے، کتابوں سے، ہم نے آل محمد کتابوں سے نہیں کیا، ہم نے آل محمد یہاں سے لیا، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ہم نے کتابیں پڑھ کے آل محمد کو تھوڑی پہچانا ہے۔ بے شک، انی تاریخوں فیکم ثقلین کتاب اللہ ترقی و اہل بیت، سبحان اللہ۔ 23 حوالے مجھے یہی یاد ہیں مسلمانوں کی کتابوں، 2 وزنی ثقلین جس کا حجم اور وزن ایک جیسا ہو، چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک کتاب دوسرے اہل بیت، یعنی کتاب اور معلم، پریکٹیکل اور تھیوری کو پڑھتے جاؤ، جہاں سمجھ میں نہ آئے معلم سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں نے کتاب تو لے لی، معلم کو چھوڑ دیا، اسی لیے مسلمان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا نور بھیج رہا ہوں، میں نے بچے کو کتاب دی، میں نے کہا پڑھو، بچہ جیسے ہی پڑھنے بیٹھا لائٹ چل گئی، میں نے کہا پڑھو، کہنے لگا کیسے پڑھوں، روشنی تو ہے نہیں، کتاب روشنی کے بغیر پڑھ نہیں سکتے۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو 12 نور کی روشنیاں بھیجی ہیں اس کے بغیر کتاب پڑھو گے تو اندھیرے والی کتاب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کتاب کو سمجھنا ہے تو پھر ان 12 نور کو سمجھ لو، ٹھیک ہے نا۔ میں اگر آپ کے سامنے امام شافعی کا قول علیہ رحمہ کا قول امام احمد ابن حنبل کے نام سے پڑھ دوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ مولانا آپ نے غلط پڑھا ہے، میں کہوں گا کیوں؟ کہا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، آپ نے امام احمد ابن حنبل کے نام سے پڑھ دیا، کیا کہنے ہیں، واہ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے بھی فقہ بنایا تھا، انہوں نے بھی فقہ بنایا تھا،
انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا، وہ بھی امام تھے، یہ بھی امام ہے، تو کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، فقہ انہوں نے بھی بنایا تھا، اجتہاد انہوں نے بھی کیا تھا، مگر ان کے نظریات الگ تھے، قربان ہو جاؤں آپ کے 12 پر، اگر 12 میں سے کسی کی حدیث پڑھتے ہیں نام یاد نہ ہو، 12 میں سے جس کی مرضی آئے نام لیتے ہیں۔ نعرے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ ینصرون اللہ، جو اللہ کی نصرت کرتا ہے۔ سورہ حشر قرآن مجید کا 28واں پارہ، آیت کا نشان 46۔ ینصرون اللہ، جلدی سن لیجیے، ینصرون اللہ، جو اللہ کی نصرت کرتا ہے، ورسولہ، اس کے رسول کی بھی نصرت کرتا ہے۔ پروردگار پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک هم الصادقون، ماشاءاللہ، اس کا شمار سچوں میں ہوتا ہے۔ ینصرون اللہ، پھر سن لیجیے، جو اللہ کی نصرت کرتا ہے، ورسولہ، صرف اللہ کی نصرت نہیں، ساتھ میں اس کے رسول کی بھی نصرت کرتا ہے۔ اگر صرف اللہ کہہ دیتا نا میری نصرت، تو مسلمان رخی بدل دیتے، مسلمان پھنس گئے۔ وَرَسُولَهُ اولئک هم الصادقون، اس کا شمار سچوں میں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی قرآن مجید اٹھا کے لے آئے گے۔ نصرت کی میں نے تو مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے فیروز اللغات کو اٹھایا، نسیم اللغات کو اٹھایا، عربی کی لغت المجدد کو اٹھا لیا، کسی نے 32 لکھی ہیں، کسی نے 31 لکھی ہیں، المجدد میں تو 87۔ میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم تو اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، ہم نے کہا اس کی مانے، چاہے آپ مانے نہ مانے، ہمارے مسلمان بھائی مانے، اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ رسول اللہ شیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، تاریخ اسلام، ٹھیک ہے نا، شروع کی تھی حضرت مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمٰن نے، مکمل کی مولانا سلمان ندوی نے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ شیرہ اسلام کی پہلی دعوت، توجہ ہے نا آپ کی؟ بسم اللہ، رسول اللہ شیرہ اسلام کی پہلی دعوت، سرکار نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری نصرت کرے گا، بریکٹ میں لکھا یعنی مدد کرے گا۔ ہماری تو مشکل آسان ہو گئی۔ اب بقول شبلی نعمانی علیہ رحمہ کے، دیکھیں اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہوں میں، تو اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ صرف تمام مسلک کے مسلمان نہ سنیں، بلکہ کوئی بھی جس کے دل میں جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، وہ آئے اور ہماری گفتگو سنے، اس لیے کہ حسین کی مجلس میں دلوں کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی، جوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ ہم تو دروازہ اسی لیے کھلا رکھتے ہیں کہ نہ جانے کون ہر بم کے یہاں ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، محبت کی بات ملے گی، اخوت کی بات ملے گی۔ ہم نے مان لیا حضرت مولانا شبلی نعمانی کی بات کہ نصرت کی معنی مدد کی ہے، تو اب میرا استحقاق ہے کہ نہیں کہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ یوں کروں کہ ینصرون اللہ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا دلیل یا دلیلیں، کہتے لائیو آ رہے ہیں، میں نے کہا وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، ہماری زندگی گزر گئی لائیو آتے آتے، ماشاءاللہ آ جائیں۔ کہنے لگے کوئی دلیل دیں، مگر اپنی کتاب سے نہیں دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی کتاب سے پڑھوں۔ میں نے کہا اتنے دن ہو گئے، میں نے پہلا پروگرام میں نے اور مولانا نقوی صاحب نے کیا تھا، عالم آن لائن کا، اس وقت تو میں نے کہا میں نے کبھی اپنی کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ لکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے میری وہاں تک، کہ جو یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جناب ابن عباس نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ جنت میں آپ کے کتنے قریب ہوگا؟ تو سرکار نے 2 انگلیاں دکھائیں کہ جو
دنیا میں یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، قیامت کے دن خدا کے لیے مجھے نظر انداز کر دیجیے گا، سرکار ابو طالب کے فضائل پر کبھی نظر انداز نہیں کہا کہ اتنا فاصلہ ہوگا قیامت میں جو یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، جتنا ان 2 انگلیوں کا فاصلہ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جج بنا رہا ہوں، مجھ جیسا گناہگار انسان اگر دنیا پہ یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے تو قیامت میں جنت میں وہ نبی کے اتنا قریب ہوگا جتنی 2 انگلیاں، تو وہ ابو طالب نبی کے جنت میں کتنا قریب ہوگا جس کے ایک میں نے کہا وہ ابو طالب جس کے ایک آغوش میں نبوت ہے، ایک آغوش میں امامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا وہ کتنے قریب ہوگا جنت میں؟ کبھی فیصلہ تو کرو۔ ذوالشیرہ اسلام کی پہلی دعوت، کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت؟ بڑے بڑے مفسرین نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا در منصور میں کہ ابو طالب نے علی کو بلایا اور کہا علی جاؤ بستی کا ایک ایک دروازہ بجاؤ اور کہو کہ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ غور ہی نہیں کرتے مسلمان۔ کون جا رہا ہے کہنے؟ علی علی بستی مشرکوں، اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی پہلی دعوت۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ ہوتے کوئی تو بستی کا کہتا علی کافر کے گھر میں اسلام کی دعوت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سوچتا رہا، بہت اعلیٰ۔ میں سوچتا رہا کہ اتنے بڑے بڑے معززین کے گھر تھے، یہ ابو طالب کے گھر کو اللہ نے کیوں چنا؟ بھئی بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کے گھر تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے نہیں، تو اسلام کی پہلی تقریب تو ان کیا ہونی چاہیے تھی نا؟ یہ ابو طالب کے گھر کو اللہ نے کیوں چنا؟ میں سوچتا رہا کہ ابو طالب کے گھر کو کیوں چنا، پھر میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کو تلاش تھی ایسے گھر کی نہ جہاں لات ہو، جہاں منات ہو، نہ جہاں کہیں بتنی ہو۔ خدا نے کہا اس بستی میں واحد ایک گھر ہے ابو طالب کا۔ تو اسلام کی ابتدا باپ سے، تکمیل بیٹے سے۔ اب بھی ہمیں ابو طالب کے ایمان پہ بات کریں، بہت اعلیٰ۔ غور تو کریں، ابتدا اب باپ سے، ٹھیک ہے نا؟ علامہ المینی نے لکھا کہ جیسے ہی علی آغوش رسالت میں آئے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، نبی کو دیکھ کے آنکھیں کھولی، پہلی نظر سرکار پہ ڈالی، سرکار نے فوراً اپنی زبان اطہر علی کے منہ میں دے دی۔ یہ تو انہوں نے لکھا، مگر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نعرہ حیدری، حسین تیرے قاتلوں پہ لانا۔ جیسے ہی امامت میں سی ڈی منتقل ہوئی، امامت کی طرف سے آواز آئی یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ اچھا یہ تو باتیں سنی ہوئی ہیں، قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد۔ علی آغوش رسالت میں کیوں کہہ رہے ہیں قرآن سناؤں؟ دنیا کو بتانا یہ تھا کہ جس کے بیٹے کی قرآن فہمی یہ ہوگی اس کے باپ کی قرآن فہمی۔ ایک ہی گھر ہے جہاں میں ہے ابو طالب تیرا، ایک ہی گھر ہے جہاں میں ہے ابو طالب تیرا، بچہ بچہ ہے جہاں اللہ کے معیار کا۔ نعرے حیدری، خدا کی قسم محبتوں کی بات کر رہا ہوں میں تو۔ یہاں جانتے ہیں لوگ متحدہ علماء محاذ، تمام مسالک کی سب سے بڑی جماعت، جید علماء اس میں، بے شک اس کا میں سینئر نائب صدر ہوں، تو میں کیسے اختلافی بات کروں گا؟
دنیا سلام کرے فاطمہ بنت اسد کو کہ وہ کعبے چلی آئیں، ورنہ خدا کی قسم آج دنیا کعبے کا طواف نہیں کر رہی ہوتی، ابو طالب کے گھر کا طواف۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا سوچ سمجھے، سوچے، فکر کرے۔ کہنے لگے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے اتنے ذمہ دار آدمی کی یہ گفتگو سن کے مجھے افسوس ہوا، اتنے بڑے عالم کہ کان میں کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، سرگوشی کر رہے تھے۔ یہ سرگوشی لکھ کے راوی پھنس گیا۔ ہمارا کام آسان کر دیا، ویسے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل کشا کا ماننے والا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کہنے لگے کان میں چچا سے سرگوشی کر رہے تھے سرکار۔ میں نے کہا سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت اعلیٰ، سلامت رہے قبلہ۔ سرگوشی کیسے ہیں؟ ساری لغت کو اٹھائیں۔ بے شک۔ لائٹ چلی گئی، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو یہاں کی گرمی برداشت کر لے گا اسے وہاں آل محمد ایسے کیا کہنے، دیں گے۔ واہ واہ واہ، اور محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ میرا ایمان یہ واحد ایسی عبادت ہے جہاں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ بارش ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، گرمی ہو، یہ ذکری ایسا ہے کہ ہمارا تمام تر ذہن جو ہے ذکر کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کان میں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، میں نے کہا یہ سرگوشی کسے کہتے ہیں، ساری باتوں کو بہت اعلیٰ، واہ واہ واہ، قبلہ سلامت رہے۔ 5 لغتیں میں نے اتاری، میں نے کہا نکالیں آپ دیکھیں، ہر لغت میں لکھا ہے سرگوشی اسے کہتے ہیں ایک جو کہہ رہا ہے وہ سنے، بھائی وہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، دوسرا جس سے کہا جائے وہ سنے۔ بہت اعلیٰ ہے، یہ بات آپ کا، ٹھیک ہے نا، ایک وہ سنے۔ جس سے کہا جائے۔ اچھا یہ علم اور ادب کہاں رہ گیا؟ چلیں اور بچوں کے لیے آسان کر دوں، حالانکہ یہ ممبر کا لفظ نہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ بچے کہتے ہیں نا آپس میں کہ کیا کھانا پھوسی کر رہے ہو، اس کا مقصد ہے اسے آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ سرگوشی کہتے ہیں کہ ایک جو کہہ رہا ہے وہ سن، وہ سنے، واہ واہ واہ، اور جس کے کان میں کہا جا رہا ہے وہ سنے۔ واہ واہ، سرکار کر رہے تھے، اب جس کو نظر انداز کرنا ہے کر دے، سرکار کر رہے تھے سرگوشی چچا سے۔ یہ راوی نے اتنی دور بیٹھ کے کہاں سے سن لیا؟ یہ مسلمانوں کا راوی بھی عجیب ہے، سننے پہ آئے تو سرگوشی سن لیتا ہے، نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا پیغام نہیں سنتا۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ٹھیک ہے نا، یہ لائٹ آئی ہے، یہ جنریٹر چلا ہے، اچھا چلیں درود پڑھ دیں محمد۔ قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے باری دیگر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ بس باپ پہ ابتدا کی، غدیر پہ دین کو مکمل کیا، کہا کہ ممبر بناؤ، ساری کتابوں کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کہا یا رسول اللہ، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یا رسول اللہ ممبر منگوانا تھا تو کہہ دیتے مدینے سے اٹھا اس چٹیل میدان میں ممبر کہاں سے لا؟ کہا نہیں ایسے، کہا یہ جتنے پالان ہیں نا اونٹوں کے، یہ سارے اتارو، ایک پہ ایک رکھو، ممبر بنا۔ اب سب کے پالان اتار دیے، ماشاء اللہ، واہ، ممبر بنا دیا۔ میں یہاں آیا، اقبال بھائی نے مجھے دیکھا، سلامت رہے۔ کہنے لگے کہ ارے مولانا 2 گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں، میں تو لائیو کرنے آیا ہوں مگر آدھی مجلس میں چلا جاؤں گا۔ میں نے سن لیا، میں نے اپنے بندے سے کہا، میں نے جاؤ ان کی ڈرائیونگ سیٹ نکالو ماشاء اور اللہ، کمرے میں بند کر دو۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے۔ اب ان کو آدھی مجلس میں آئی جمائی، کہنے لگے چلیں یہ تو پڑھتے ہی 2 گھنٹے کی آج کی بات۔ چلو اب جب یہ گئے، انہوں نے جھانکا، کہنے لگے ڈرائیونگ سیٹ کہاں گئی؟ ماشاء اللہ، ڈرائیونگ سیٹ تو ہے نہیں، اب کیا کریں؟ کہا چلو بھائی کیا کرنا ہے،
سڑک پہ کھڑے ہو کے کیا کریں؟ مجلسی سن لیں، مجبوری ہے۔ سرکار جانتے تھے کہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوگا، سب کی ڈرائیونگ سیٹ اتار اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کرو تاکہ کوئی بھاگنے نہ سلامت رہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک دو دقیقہ علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ یہ سارے پالان واپس رکھ دو۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ جب ممبر بنانا تھا تو توڑا کیوں؟ واہ 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 واہ۔ ٹھیک ہے نا، مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ممبر کیوں توڑ دیا جب بنایا؟ کہنے لگے مدینے کے ممبر پہ چاہے جس کو بٹھا لینا، غدیر کے ممبر پہ میں بیٹھوں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اسے کہنے لگے ہمارے دوست ہیں بہت اچھے بہت پیارے مولانا منظر تھانوی بہت ہی عمدہ نفیس انسان ہے، ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ کہنے لگے اتنا طویل خطبہ دیا سرکار نے، اور اس کے بعد گرمی کا عالم یہ کہ حاجیوں کے پسینے بہ رہے تھے۔ خدا کے واسطے جنہوں نے اب تک توجہ نہیں کی نا، بس میں آ رہا ہوں رکھتے مسائل، سب کے پسینے بہ رہے تھے۔ جی جی، حاجیوں کی زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی تھی، سرکار خطبہ دیے جا رہے تھے، اتنا طویل خطبہ، سارے حاجی پتہ نہیں کتنے گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا منظر بھائی ایک حکمت ایسی بتا رہا ہوں جو آپ جمعے کے خطبے میں بیان کیجیے گا۔ مسکرانے لگے، کہنے لگے کیا حکمت تھی؟ میں نے کہا میں یہ کہہ کے آیا کہ میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا، واہ واہ واہ۔ مجھے لگ گئے یہاں 8 گھنٹے۔ اب گھر والے ٹہل رہے ہیں باہر کہ مولوی صاحب آئے نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اب جب 8 گھنٹے کے بعد میں گھر جاؤں گا کیا بات ہے، تو گھر والے یہ نہیں پوچھیں گے کہ حج کیا کہ نہیں کیا، واہ واہ واہ، طواف کیا کہ نہیں کیا، احرام تھا کہ نہیں۔ پہلا سوال کریں گے یہ ساری باتیں بتانا بعد میں رہ کہاں گئے تھے۔ کیا کہنے والے۔ سرکار جانتے تھے کہ اگر ان کو جلدی چھوڑ دوں گا تو یہ سب بھول جائیں گے، کہا اتنا طویل خطبہ دو کہ یہ اتنے لیٹ ہو جائیں، جیسے ہی گھر پہنچے ساری باتیں گھر والے بعد میں پوچھے، پہلے کہیں کہاں رہ گئے تھے، ان کو بتانا پڑے علی کی ولایت کا اعلان تو یہ ہے علی جو کہہ رہے ہیں پوچھ لو اس سے پہلے میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھید جانتا ہوں۔ بے شک بے شک، بہت اعلیٰ۔ جو زمین پہ رہتا ہے وہ زمین کی بات کرتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھید۔ تو اب تک مسلمان فیصلہ کریں کہ علی زمین پہ رہتے تھے یا آسمان پہ رہتے تھے۔ علی کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان پہ رہتا ہوں۔ کہ مولا کوئی حسرت، کہ 2 حسرتیں، کہ مولا کون سی؟ کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ کہ مولا فلاں اتنا سخی تھا، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ مولا مسکرا کے کہنے لگے ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانا۔ کیا کہنے جو علی کے دروازے پہ آ گیا، بس غدیر کا امتحان ہے کربلا۔ ہاں میرے دوستوں، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر میں داخل ہو گئے۔ آؤ رولیں شہی کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں، ہر مجلس کو اپنی آخری مجلس سمجھا۔ آج یکم سفر ہے، بتاؤں محمد کی بیٹیاں کہاں تھیں؟
غریب بن کے بیٹھ جاؤ، اتنے غریب بن کے بیٹھ جاؤ جتنے غریب بن کے اللہ اکبر اللہ ہائے ہائے بہرحال کہیں مجلس ہوتی ہے، میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو مسائل، کیا ہوتے ہیں بہرحال کہیں مجلس ہوتی ہے تو تم لوگ قریب سے آ جاتے ہو، ہائے ہائے کچھ مہمان بہت دور سے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتا ہے مولا کون؟ کہا بقیہ کی قبر سے سر کے بال کھول ہائے 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 میری دادی زہرا شام میں آ کے کہتی ہے زینب چلو میرے حسین کے اذان آپ کا گریہ بلند ہو گیا، جیسے ہی کوئی اداکار چیخ مار کے روتا ہے نا، سرکار نقد صاحب علیہ وسلم مقاموں فرماتے تھے کہ جیسے ہی کوئی چیخ مار کے کہتا ہے نا ہائے حسین، ادھر اس کے منہ سے حسین نکلتا ہے، ادھر حسین کی ماں دونوں ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگارا میرے اس اداکار کو سلامت رکھنا، اس کے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ ساتھ میں سید سجاد ہوتے ہیں، چلو زینب میرے حسین کے عزادار آئے، ساتھ میں سید سجاد ہوتے ہیں، سید سجاد کسی نوجوان کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں، جب نوجوان چیخ مار کے روتا ہے تو سجاد ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہتے ہیں اے نوجوان یہاں تو رو رہا ہے، کاش اس نے عاشور کربلا میں ہوتا جب میرے سفر آ گیا نا، پہلے سفر مجھ سے پوچھو کہاں ہے اہل بیت، ہاں اس دربار کے قریب ہیں جہاں ایک رسم میں 12 گلے، تم جانو حسین کی ماں جانو، جیسے ہی کوئی بی بی سیدھی ہوتی ہے سکینہ کی آواز آتی ہے پھپھی اماں، سکینہ کا دم گھٹ گیا، جیسے ہی سجاد داخل ہوئے بڑے سکون سے سنا، جیسے ہی سجاد شام کے دربار میں داخل ہوئے سجاد کا سر جھکا ہوا، ایک شخص نے بڑھ کے کہا سجاد جب مسلم کوفے کے دربار میں آئے تھے ان کا سر اٹھا ہوا تھا، تمہارا سر جھکا ہوا ہے، سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، تم نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلے تھے، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں جن کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے، 600 کرسی نشین محمد کی بیٹیاں، پڑھنے کے لیے کچھ ہے، شمر تعارف کرا رہا ہے، تعارف کراتے کراتے جیسے ہی جناب سکینہ کے قریب آیا نا، کہتا ہے یزید یہ حسین کی وہ بیٹی ہے یا حسین 11 محرم سے یا حسین میں نے سننے نہیں دیا، یہ میرے زمانے یا حسین یا حسین آنسو رو رہے ہیں، زمانے کا امام خون رو رہا ہے، میرا زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام اس بچی پر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یا حسین اس کے چہرے اللہ جانے کتنے یا تماچے حسین مارے، یا حسین جب بھی تماچا مارا چچا عباس، یا حسین یزید نے بچی کو دیکھا، میں مرزا دبیر کا مرثیہ بھی پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھ رہا ہوں، ہاں جیسے نا یزید نے اس بچی کو دیکھا، کانوں سے خون رس رہا ہے، ہائے ہائے یا منہ میں حسین چپکی ہوئی پوشاک ہے، یا حسین یا حسین چہرے کی رنگت
कैसी है? यजीद कहता है बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? सकीना कलाम करना चाहती है मगर रस्सी इतनी सख्त है مولا जिसको जो दुआ मांगनी है یا حسین عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کے مانگنا. خدا کی قسم ممبر پہ سید ہو کے کہہ رہا ہوں میں اس دعا کا ضامن ہوں. مولا عباس سے کہنا اس بچی کا واسطہ جس نے اتنے تماچے کھائے اتنے تماچے کھائے اتنے تماچے کھائے یہ مجھے آخر میں اتنے تماچے کھائے سکینہ کو قبر میں رکھا نہ مل رہے تھے. سجاد نے ہتھکڑی کیا سکینہ کی اتنا بتا دو شام کی قبروں میں شمر تو نہیں آتا راجے تو نہیں مارے گا بابا تو رو لو. یا حسین خدا تمہارے اس رونے کو یا مولا حسین تم کہہ رہے ہو نا یا حسین حسین کی سکینہ کہتی ہے میرا نام یزید کہتی ہے میں نے سنا ہے خدا تم سے بڑی محبت یا مولا اچھا یہ بتاؤ جب بہت محبت کرتا تھا سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا سکینہ امتحان دے دو قیامت آ گئی شام کے یا مولا تمہیں وہ دربار دکھانا نصیب ہو دربار میں جاؤ گے تو ساری زندگی جب واپس آؤ گے روتے رہو سکون نہیں ملے گا. میرے دل سے پوچھو نا میں یہ مسائل کیسے پڑھ رہا ہوں جو میں نے قید خانہ دیکھا ہے جہاں محمد کی بیٹیاں کھڑی تھی یزید تک تمہیں جب بہت محبت کرتا تھا کھانے کو کیا دیتا؟ سکینہ کہتی ہے مجھے بابا خرمے کھانے کو دیتا تھا. کہا خرمے کھاؤ گی؟ سکینہ نے سر ہلایا. بس یہ جملہ سننا تھا. یزید نے سکینہ کے قریب ایک تشت آگے کیا. اب جو سکینہ نے تشت سے چادر بابا کا سر یا حسین یا حسین سکینہ دور چلی گئی یا مولا حسین یزید محبت کا امتحان سر حسین ہوا پہ مولف ہوا. سکینہ نے لب پہ لب رکھے. سکینہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا علی اکبر. علی اکبر آپ کو کہا نا علی اکبر کے مصائب. میں نے 28 سال ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے میں نے کبھی شہادت نہیں پڑھی. حسین خیمے میں لائے کہا زینب نانا کا امامہ ہے. جیسے ہی حسین نے امامہ باندھنا علی اکبر کو شروع کیا جملہ سن لینا اس سے بڑا جملہ پڑھنا نہیں. کہا رضن میرے بیٹے کو امامہ باندھ رہے ہو یا کفن پہنا رہے ہو؟ حسین نے نانا کی دوش رکھی چھوڑ دیا میں نے. حسین علی اکبر کو لے کے آئے گھوڑے پہ سوار کیا. راوی کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ نکل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کو چمٹ جاتے تھے. حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا. 2-4 جملے سن لیں. جنا آگے بڑھا
ضعیف باپ ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, علی اکبر زین سے زمین پہ آئے, کہا بابا ابھی تو خدا حافظ کہا تھا, بابا پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین نے کہا علی اکبر زمین پہ بیٹھ جاؤ. علی اکبر زمین پہ بیٹھ گئے, حسین بھی زمین پہ بیٹھ گئے. حسین چیخ مار کے رو کے کہتے ہیں اکبر کاش تیرے کوئی جوان بیٹا. ادھر اکبر چلے, ادھر حسین بیٹھے. حسین کی نظر علی اکبر پر اور حسین پر نظر زینب, زینب کی نظر حسین پر. ایک وقت وہ آیا, علی اکبر نے آواز دی بابا آخری سلام. راوی کہتا ہے ایک لمحے میں حسین جو بھی آواز دیتا تھا حسین شیروں کی طرح جاتے تھے, مگر جیسے ہی علی اکبر نے آواز دی عجیب منظر میں نے دیکھا. حسین کبھی زمین پر گرتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے, بچوں کی طرح گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آواز دیتے جاتے تھے اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا, اکبر میری آنکھوں کی روشنی, اکبر مجھے آواز دو. بس آگے دو جملے سننا. حسین نے تمہیں دعا مانگنی ہوگی نا جس جس کو جو حسرت ہوگی. سنو, ہاتھ باندھ کے یہ جملے کہہ رہا ہوں, میں پڑھتا نہیں ہوں. حسین نے اکبر کا سر زانوں پہ رکھا, اکبر نے حسین کو مسکرا کے دیکھا. آخری آدمی تک میرے یہ جملے بس آخری جملے ہیں. اکبر نے مسکرا کے دیکھا. حسین نے کہا اکبر یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ کیوں ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں. کہا نہیں اکبر بتاؤ تو. کہا بابا ظالم نے ایسی بچی ماری ہے جس کی انگی میرے کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے. حسین نے کہا اکبر ہاتھ تو ہٹاؤ. اب جو اکبر نے ہاتھ ہٹایا خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین زمین پہ بیٹھے, ایک گھٹنا زمین پہ رکھا. اب جو کھینچا علی اکبر کا کلیجہ الجھ کے جوان بیٹا ضعیف باپ. اس محلے میں اس بستی میں جس مسلک کا بھی مسلمان رہتا ہے, کسی ضعیف کا جوان بیٹا مر جائے سارے محلے والے باپ کو تسلی دیتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, کہتے ہیں جوان موت ہو گئی, قیامت ٹوٹ گئی. مگر اتنا غریب باپ ہے کبھی اکبر کے لاشے کو اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے, کبھی اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے. بچے آئے پتہ نہیں کیسے علی اکبر کو لائے خیمے میں. بس آخری جملے ہیں, علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا. کہا زینب لیلا کو بلا کے لاؤ. کہو جناب زینب گئی, جناب لیلا کے خیمے میں دیکھا. جناب لیلا خیمے کے کبھی اس کان سے ٹکراتی ہے, کبھی اس طرف ٹکراتی ہے. کہتی ہے زینب مجھے نظر نہیں آ رہا. کہا چلو اکبر کی بارات آ گئی, قریب آئی, اکبر پہ ہاتھ رکھا. پروردگار